السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان کے اور اس کے اندر کے پورے نظام کو بنایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں سب کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لامحدود اور ہمیشہ درود و سلام ہماری طرف سے بھیجتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد، آپ کے ازواج، آپ کی بنات اور آپ کے اصحاب کو رب تعالی جل شانہ ان کے شایان شان رتبے اور مرتبے عطا فرمائے۔ آج مسجد کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بات کرنی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر، اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب تعالی جل شانہ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب میں زیادہ ناپسند بازار ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قدم پر اجر و ثواب ہے، اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے اس کو حاصل کیا جائے۔ ایک اذان کہنا، دوسری جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت یعنی ظہر کے وقت جانا، تیسری پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے، جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے رب تعالی جل شانہ بھی اس سے الفت فرماتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، اس میں آنے جانے کا کیا اجر و ثواب ہے، میرے تو خیال میں کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ یہ تو اللہ رب العزت بے پایاں عطا فرمائیں گے۔
اور ہر طرح سے نوازیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، جہاں ہم نے اپنی زندگی میں اور بہت سے کام داخل کر لیے ہیں، چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ہم اسے ادا کرتے ہیں، تو مسجد میں آنے جانے کو بھی اپنی زندگی میں لازمی کر لیں۔ دل چاہے تب بھی مسجد جانا ہے، دل نہ چاہے پھر بھی مسجد جانا ہے، کیونکہ مسجد جانے کا اجر و انعام تو ہے ہی ہے، وہ تو ہر صورت میں مسجد جانے والوں کو ملنا ہی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر آدمی مسجد میں جاتا ہے اور جا کے معلوم ہوا کہ ابھی رات میں تھوڑا وقت باقی ہے، تو جتنا دیر وہ انتظار میں بیٹھا رہے گا وہ اس کا نماز ہی میں لکھا جائے گا، کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر وہ مسجد میں باوضو بیٹھا رہے گا، رب تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ لہذا درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی مسجد کا عادی بنانے کی کوشش کریں، بلکہ ان کے ذمہ بھی یہ بات لگائیں کہ وہ بھی اپنے احباب جاننے والوں کو مسجد کا عادی بنائیں، مسجد والا بنائیں۔ کتنی ہی رحمت ہوگی جب ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ بھی مسجد والا کہہ کر پکاریں گے، اپنا پڑوسی کہہ کر پکاریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔